آپ نے عوام کے لیے دروازے کھولے گورنر ہاؤس کے؟ کھلے آئے. تو کیا جب آپ کے پاس کے پی کے لوگ آتے ہیں آ کے کیا بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چیزیں یہی پتہ چل رہی ہیں کہ جو کلاس 4 کی نوکری بیچی جا رہی ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، عوام کے دروازے کھلے ہیں. فار دی فرسٹ ٹائم تاریخ میں ہم نے اس دفعہ 11 اگست کو جو ہے ہم نے مائنورٹیز ڈیز گورنر ہاؤس میں منایا، پہلی دفعہ ہوا. پھر ہم نے ایک 4 ویل جیپ ریلی جو ایک آئے تھے میرے پاس کہ ہم نے نکل ہم نے 13 اگست کو وہ کیا. رات کو ہم نے وہاں پہ کلچر ریوننگ کی، تمام دروازے کھولے. ہم نے کہا کوئی پاس نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، جو فیملی کے ساتھ آنا چاہتا ہے، جو بھی آنا چاہتا ہے، گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے ہیں. لوگ آئے، فیملیز کے ساتھ بھی آئے. کلچر ریوننگ تھی، رات کو آتش بازی کا مظاہرہ تھا. اگلے دن پھر میں نے جو ہمارے تینوں قونصل جنرل ہیں، ہمارے پاس 3 قونصل جنرل ہیں پشاور میں، یو ایس کا، ایران کا اور افغانستان کا، تینوں کو میں نے فلیگ ہوسٹنگ پہ بلایا اور ان کے ساتھ فلیگ ہوسٹنگ کی، کیک کاٹا ہم نے. تو مختلف ایونٹس کے پی میں جو ہے ہم نے شروع کیے ہوئے، دروازے کھولے. ہم نے کہا جو بھی ہے گورنر ہاؤس عوامی گورنر ہاؤس ہے اور انشاءاللہ جو بھی ہے گا اس کی زیادہ رسی کی جائے گی. جہاں سے آپ ہیں، جہاں سے آپ الیکشن لڑتے ہیں، آپ کے ایک حریف اس وقت اس حلقے کے جو لوگ ہیں وہاں کی، ان کی تو قسمت بدل گئی ہوگی، کیونکہ اسی حلقے سے ایک الیکشن لڑنے والا گورنر کے پی ہے، ایک جیتنے والا وزیر اعلیٰ کے پی ہے، اور جو تیسرا امیدوار ہے وہ بھی کوئی کسی نہ کسی تحریک کی سربراہی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ کیا حالات ہیں آپ کے حلقے میں؟ کیونکہ لڑا تو آپ نے بھی. دیکھیں گورنر کا جو اس وقت چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس جو ہوتا ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے. 28 فروری کے بعد سارے اختیار چیف منسٹر کے پاس رہے. گورنر جو ایک آئینی اس کی ذمہ داری ہے اس کی اپنی، کیونکہ فنڈز نہیں ہوتے، ڈیولپمنٹ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں، چیزیں نہیں ہوتی. باقی صوبوں میں تھوڑا سا چینجز ہے کیونکہ تقریباً کوارڈینیشن حکومتوں کی آپس میں ہے. کے پی میں یہ ہے کہ بالکل ہی اپوزنٹ ہیں، میں ہوں اور سر پی ٹی آئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ لوگ اب کے پی اور ڈی خان کی اگر بات کریں تو بڑی بدقسمتی ہوگی کہ سی ایم اس علاقے کا ہو اور گورنر اس علاقے کا ہو اور وہاں پر ڈیولپمنٹ نہ ہو، چیزیں نہ ہو، تو بڑی بدقسمتی ہوگی. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ لوگ امن کی تلاش میں ہیں. اس وقت وہاں پر نو گو ایریا بنا ہوا ہے. یہ آپ ڈی آئی خان کی بات کریں؟ بالکل، آپ تو ٹی وی پہ نہیں دکھاتے، لوگ آپ بلیک آؤٹ کرتے ہیں، بالکل نو گو ایریا ہے. وہاں پر جو ہے پہلے تو ایک زمانہ تھا مغرب کے بعد یا عشاء کو جو ہے وہ گروہ نکل آتے تھے، اب عصر کے بعد نکل آتے ہیں. مین ہائی ویز بند کر دیتے ہیں، تلاشیاں لیتے ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں، کارڈز چیک کرتے ہیں کہ آپ سرکاری ملازم ہیں کہ نہیں ہیں. آپ نے دیکھا جج اغوا ہوا، آپ نے دیکھا جج پہ فائرنگ بھی ہوئی. انٹیلیجنس کے ہمارے جو ہیں اس کے لوگوں کو جو ہے ادھر مطلب ہے کہ کسٹم ایجنٹس کے لوگوں کو شہید کیا گیا. روزمرہ کی بنیاد پر جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں اور رورل ہیلتھ سینٹر پہ حملے ہوئے. تو حل کیا ہے اس کا؟ آپ کل کی بات ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ ایک علاقے میں شاید ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ نادرا کے ایک آفیسر تھا اور ایک فوجی افسر تھے، ان کے والد فوت ہوئے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں دعا، مطلب لوگ دعا کے لیے تھے، ان کو لے گئے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پوزیشن ہو جب آپ ملیٹنٹس کو تو پناہ دیتے ہیں، جب چینی سے آتے ہیں آپ کے بارڈر پہ، آپ کہتے ہیں واپس چلے جائیں. تو کے پی میں آنے کے لیے ملیٹنٹ کا ہونا ضروری ہے. تو کیا حل ہے اس کا کونڈی صاحب؟ آپ دیکھیے حکومت جو ہے، حکومت جو میں نے پہلے کہا کہ صوبائی حکومت کے پی کے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہے صرف کرپشن پہ. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر، آپ نے کبھی سنا ہے کہ انہوں نے کوئی بیان دیا لا اینڈ آرڈر کے اوپر، کوئی کابینہ کا اجلاس بلایا ہو، کوئی اپنی صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں اس کو ڈسکس کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں کیا. وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے صوبے میں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. مطلب ہے کہ ساؤتھ جو ریجن آف کے پی جو ہے، اگر آپ کوہاٹ کی بات کریں، کرک کی بات کریں، بنو، لکی، ڈی خان، ٹانگ کی بات کریں، آپ اپنے کسی بھی دوست کو فون وہاں پہ کریں، کسی بھی کورسپونڈنٹ کو فون کر لیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے ضلع کے کیا حالات ہیں اور آپ کے علاقے کیا حالات ہیں، اور وہ سارا پیکچر شو کر دے گا کہ ہمارے کیا حالات ہیں. تو جب صوبائی حکومت غافل ہے اس چیز سے، وہ ان کی توجہ اس چیز پہ نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ نہ وہ ترقیاتی کاموں پہ ان کی توجہ ہے، نہ پی ایس ڈی پی میں اپنے پروجیکٹس ڈالتے ہیں وبا کے اوپر. صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم جلسہ کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم ڈائلاگ ماریں گے اور ایک کرپشن کریں گے، باقی تو کچھ بھی نہیں. تو آپ کبھی کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ آپ تو عوامی آدمی ہیں، اس منصب پہ بیٹھ گئے ہیں، صرف بیان بازی کر پائیں گے اور تو کچھ نہیں کر پائیں گے؟ کیا عوامی آدمی ہوں، عوام میں رہتا ہوں. میں تو تقریباً آدھے صوبے کا وزٹ کر لیا ہے اور اب بھی لگا ہوں کھاتا رہتا ہوں. میں جب آپ کے صوبے میں آتا ہوں یا سندھ جاتا ہوں یا گھومتا ہوں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں گورنر کو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھنا چاہیے، گھوم پھر رہا ہوتا ہے. دوسرے صوبوں والوں کو مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارے صوبوں والوں کو مسئلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا گورنر گھومتا رہتا ہے. ہاں نہیں، میں تو تقریباً آدھے کے پی کے ضلعوں کے میں نے وزٹس کیے ہیں، میں جاتا رہتا ہوں. پچھلے دنوں میں بونیر اور مالاکنڈ گیا تھا، ایسے پہلے میں سوات اور ان جگہوں پہ میں نے وزٹ کیے ہیں، ایبٹ آباد، ماسیرا وزٹ سے ہیں.
تو میں تو وزٹس کرتا ہوں، علاقے میں جاتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں. اگر میرے پاس کوئی آئے گا تو ایک ڈیلیگیشن آئے گا 40-50 لوگوں کا آئے گا، ادھر میں جاؤں گا تو 500 1000 2000 بندوں سے ملوں گا. تو یہ لا اینڈ آرڈر کا جو بات آپ کر رہے ہیں اتنی آسانی سے تو نہیں صوبائی حکومت پہ سے ذمہ داری تو نہیں ڈالی جا سکتی؟ اس کے پیچھے فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، ہمارے ادارے بھی ہیں. تو کیا فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے؟ کیا انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے امداد مانگی ہے اور انہوں نے نہیں دی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ تو یہ کر سکتی ہے نا کہ آپ کے NFC ایوارڈ میں 1% ملا ہے، آپ کو پیسے دیتی ہے، آپ وہ عیاشوں پہ خرچ کر لیں. آپ کی پولیس کے پاس گیجٹس نہ ہو، آپ کی پولیس کے پاس وہاں پر جو ہے سب سے کم تنخواہیں ہوں، APC نہ ہو، لیب نہ ہو، مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں. جب آپ کے پاس پیسے آتے ہیں دوسرے ہیڈ میں خرچ کر لیتے ہیں. فاٹا مرجر ہوا ہے، اس کے ان کے پیسے آتے ہیں آپ دوسرے ہیڈ میں خرچ کر لیتے ہیں، ان کو آپ کچھ نہیں دیتے. اس میں اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں لا اینڈ آرڈر تو آپ وفاق سے سپورٹ تو مانگے نا. سندھ میں اگر پرابلم ہوتے ہیں رینجرز بلا رہتے ہیں نا. تو اگر آپ کو وفاق پرابلم ہے وفاق سے سپورٹ مانگے، آپ کو وفاق نہ کرے، ہم کھڑے ہوں گے اپنے صوبے کے عوام کے لیے کہ وفاق کو چاہیے کہ صوبے کو سپورٹ کرے امن و امان کے لیے. یہ تو کہتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں، سکون ہے، چین ہے. ان کو تو خود گنڈا پور صاحب آتے ہیں اثر کے بعد اپنے شہر میں، ادھر جاتے ہی نہیں ہے. آئیں گے کیا؟ جا ہی نہیں رہے ابھی. مجھے نہیں لگتا آخری بار کب گئے تھے. کیا یہ آپ نے کہا جی توانائی کا بحران ہے، اس کا حل ہونا چاہیے، یا IPPs کی ڈسکشن ہے، یہ اس سب میں ذمہ دار کون ہے، کہاں سے شروع کریں، کیسے ختم کریں اسے؟ دیکھیں IPP کی ڈسکشن جو ہے نا سب کو بیٹھ کرنا چاہیے. میرے لیے قابل احترام ہے جو ہمارے فارمر فیڈرل منسٹر ہیں جو کہ رہے تھے اپنا گوہر اعجاز صاحب جی، جب وہ خود کابینٹ میں تھے اور بیٹھے تھے اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا. ہم پرابلم یہ ہے نا جب ہم اپوزیشن میں جاتے ہیں تو سیاستدان سچ بولنا شروع کر دیں گے اب یہ ہونا چاہیے. آپ خود جب بیٹھے 2-3 مہینے بیٹھے تو کچھ کر لیتے نا، لیکن نہیں کیا. ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کا حل ہونا چاہیے. بجلی اتنی مہنگی ہو چکی ہے، جب تک آپ سولر پہ نہیں جائیں گے، جب تک آپ ہائیڈل پہ نہیں جائیں گے دوسرا تو چیزیں نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کتنے ہائیڈل ڈیم بنا لیے؟ کوئی ہائیڈل ڈیم نہیں ویسے، مطلب بڑے ڈیم ہیں. پرابلم پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ہوتا ہے کہ آج حکومت آ گئی ہماری، آپ آئیں گے کہ آپ تو آج حکومت میں آ گئے تو میرا مسئلہ کیا حل ہوگا؟ اب ہائیڈل ڈیم اگر آپ بنائیں گے، ہائیڈل کے اوپر آپ جب جائیں گے بجلی پیدا کریں تو آپ کو 10-15 سال لگتے ہیں، اور ریلیف وہ مانگتے ہیں کہ ابھی ریلیف ہے. جیسے ڈسپرین کی 2 گولیاں کھائیں تو سر درد ختم ہو جائے. تو اور یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیز ماضی میں دیکھا کہ یار یہ چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیصلہ ہونا چاہیے اور ہائیڈل ڈیمس کی طرف جانا چاہیے. ہم تو خوش تھے کہ وہ PTI کے 350 ڈیم آ جائیں گے تو کوئی بجلی آ جائے گی، وہ بھی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہائیڈل کی طرف جانا چاہیے، سولر کی طرف جانا چاہیے. یہ جو بجلی اس وقت IPP سے پیدا ہو رہی ہے، آخرکار لوگ بجلی کا بل دینے سے، جب میں نہیں دے سکوں گا تو میں کیا کروں؟ بولوں گا نہیں دے سکتا. تو اس وقت پاکستان کے حالات کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، پارٹی کو رن کرنے والے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، حکومت سے باہر ٹھیک ہیں، حکومت میں آئیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے اپنا ایک منشور دیا تھا، PMLN کا اپنا منشور تھا. ہم نے 300 یونٹ بجلی کی بات کی تھی کہ ہم 300 یونٹ تک بجلی فری دیں گے غریب لوگوں کو. ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا، ہم حکومت میں نہیں آئے، لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم سندھ اور بلوچستان میں اس چیز کو اڈاپٹ کریں. سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. آج کل ہی میں نے بیان دیا، دیکھیں یونٹی اسٹورس کی جو بندش کر رہے ہیں، آپ دیکھیں یونٹی اسٹور میں جو گند ہے اس کو صاف کریں، مافیا کو ختم کریں. آپ غریب عوام کو تو نہ کچھ لیں اس میں. اب یہ لوگ بے روزگار ہوں گے کہاں جائیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو روزگار کے متعلق سوچیں کہ ہم روزگار کتنے لوگوں کو دے سکتے ہیں. آپ تو الٹا، ہم اگر روزگار چھین رہے ہیں اور یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں جتنے بھی ہیں، یہ جب ان کے چولہے ٹھنڈے ہوں گے کدھر جائیں گے لوگ؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اسٹریٹ کریں بڑھے گی نہیں. جب میرا بچہ یا بچی بھوک سے مرے گا تو میں کیا کروں گا؟ تو پیپلز پارٹی کے اوپر بھی تو یہ سارا برڈن آ رہا ہے. نہیں تو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں. ہم تو کہہ دیا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے ہم نے کہا ہے کہ ہم اس پہ کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کریں یونٹی اسٹور کی بندش کے اوپر، اس چیز کے اوپر. ہم حکومت کو ہر اچھی چیزوں بھی سپورٹ کریں گے، مشکل فیصلے بھی ان کے ساتھ کریں گے، لیکن جہاں پر تنقید برائے اصلاح ہوگی ہم بالکل کریں گے. اگر آپ بولیں گے ہم یہ سارے ادارے ایسے ایسے کر کے ختم کر رہے ہیں یا کوئی ایسی غلط چیز ہم اس کو بتائیں گے، آپ ان میں مافیا ختم کریں نا. ہم مافیا ختم نہیں کر سکتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس ادارے کو بالکل بند کر دیں.